سب بڑے میرے کمرے میں موجود تھے اور میں ایک کونے میں بیٹھی حیرت سے آنکھیں پھاڑے سب لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے انہوں نے جو مجھ سے کہا تھا کیا وہ بالکل صحیح تھا؟ کیا میں نے جو کچھ سنا تھا وہ حقیقت تھی یا پھر خواب؟ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس طرح سے میں اپنی زندگی کا فیصلہ کیسے لے سکتی تھی؟ سامنے ہی لیپ ٹاپ رکھا تھا جس پر ویڈیو کال میں موجود میرے ماں باپ مجھ سے کہہ رہے تھے بیٹا ان کی بات مان لو اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اتنے سال میں اپنے گھر والوں سے دور پردیس میں رہا ہوں، ان کے لیے کبھی کچھ نہیں کر پایا۔ ہمیشہ یہ سوچ سوچ کر میرا دل دکھتا ہے۔ آج اگر کچھ کرنے کا موقع مل رہا ہے تو تم اس سے انکار مت کرو، میری خاطر اس بات کو مان لو۔ ہر طرف سے مجھ پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا۔ میں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ مجھے کیا جواب دینا چاہیے۔ گویا میں تو گونگی ہو چکی تھی۔ سامنے بیٹھی دادی اماں مجھے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھیں بیٹی میں جانتی ہوں کہ ہم تم پر دباؤ ڈال رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس اور کوئی راستہ بھی تو نہیں ہے۔ تم اچھے سے جانتی ہو کہ تمہارے دادا کی اس گاؤں میں سب کتنی عزت کرتے ہیں۔ اگر یہ بات باہر گئی تو سب لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے۔ تمہارے دادا تو اس صدمے کو سہ ہی نہیں پائیں گے۔ جو لوگ ان کے سامنے ایک لفظ نہیں بول پاتے ہیں وہی لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ ان کے دشمنوں کو بھی ان کا مذاق اڑانے کا موقع مل جائے گا۔ اتنے سالوں کی بنی بنائی عزت مٹی میں مل جائے گی۔ دیکھو بیٹی، انکار مت کرنا، ہماری امید اب صرف تم ہی ہو۔ میں کیا کہہ سکتی تھی؟ ہر کوئی مجھے ہاں کرنے کے لیے مجبور کر رہا تھا اور پھر سب کی خوشی کے لیے میں نے ہاں کر دی، اور میری ہاں سن کر سب میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ سب میرے پاس آ کر مجھے گلے لگا کر مبارکباد دے رہے تھے اور مجھے نہ جانے کیا کچھ کہہ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد کمرہ خالی ہو گیا۔ وہ سب تیاریوں میں مگن ہو گئے۔ اب مجھے دلہن کی طرح سجانے کا وقت آ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میری بڑی تائی کچھ لڑکیوں کے ساتھ میرے کمرے میں آئیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہارے لیے دلہن کے لباس کا انتظام کر لیا ہے، سب کچھ تیار ہے، یہ لڑکیاں تمہیں ابھی دلہن کی طرح تیار کر دیں گی۔ اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہمیں بتاؤ، ہم تمہاری خواہش پوری کریں گے۔ تم نے ہماری عزت رکھ لی ہے، ہمیں اور کیا چاہیے؟ اس گھر سے تمہیں بہت ہی اچھے سے رخصت کیا جائے گا، کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہونے دیں گے۔ بیٹا تم اپنے سسرال والوں کی طرف سے بالکل بھی پریشان مت ہو، وہ لوگ بہت ہی محبت کرنے والے ہیں۔ ہم نے جب ان کے سامنے اس مسئلے کو رکھا تو انہوں نے ہمارا ساتھ دیا۔ انہیں پتہ ہے کہ ہم تمہیں دلہن بنا کر رخصت کر رہے ہیں۔ ہماری عزت کے لیے وہ بھی خاموش ہیں، بڑے دل والے لوگ ہیں، ورنہ چاہتے تو سب کے سامنے ہمیں بے عزت بھی کر سکتے تھے۔ تائی اور بھی نہ جانے کیا کچھ کہہ رہی تھیں۔ بہرحال میں ایک بت کی طرح بالکل خاموش اور ساکن بیٹھی تھی۔ دلہن والا لباس پہنا اور سنگھار میز کے سامنے کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ لڑکیاں مجھے سجانے لگیں۔ میں اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتی۔ میں حیران ہو رہی تھی، میں جو کبھی بھی کوئی فیصلہ یوں اچانک نہیں لیتی تھی، اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ میں نے کیسے لے لیا؟ مجھے تو خود پر ہی حیرت ہو رہی تھی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ انسان چاہے کتنا بھی ضدی کیوں نہ ہو، کسی نہ کسی مقام پر آ کر تو ہار ہی جاتا ہے، اور میں بھی یہاں آ کر ہار گئی تھی۔ میری سب سے بڑی کمزوری میرے رشتے تھے۔ ان سب کے لیے میں نے اس فیصلے کو منظور کر لیا تھا۔ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا، سامنے والے مجھے دل سے قبول کریں گے یا نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں پتہ تھا۔ بہرحال اب جو فیصلہ کر ہی لیا تھا تو اس پر ڈٹے رہنا ہی بہادری تھی۔ میرے امی پاپا نے کہا تھا کہ وہ اگلے ہفتے ہی پہلی فلائٹ سے پاکستان آ جائیں گے۔ مجھے ان کی آمد کا شدت سے انتظار تھا۔ میں خود پہلی بار یہاں پر آئی تھی، لیکن سب کو اچھے سے جانتی تھی، کیونکہ میرے پیرنٹس نے کبھی بھی ہمیں رشتہ داروں سے دور نہیں کیا تھا۔ ہمیشہ ویڈیو کال وغیرہ پر ہماری ان سے بات ہوتی ہی رہتی تھی، اس لیے میں سب کو اچھے سے جانتی تھی۔ یہاں آ کر بالکل بھی اجنبی پن کا احساس نہیں ہوا تھا۔ ان سب کی محبتوں نے مجھے گرویدہ کر لیا تھا۔ مجھے تیار کر کے باہر ہال میں لایا گیا۔ میں کافی زیادہ گھبرا بھی رہی تھی، لیکن میری تائی اور دادی مجھے مسلسل تسلی دے رہی تھیں کہ پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، تمہارے سسرال والوں سے ہم نے بات کر لی ہے، انہیں اس سب پر کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا، تم آرام سے رہو۔ تھوڑی دیر بعد نکاح وغیرہ شروع ہو گیا۔ میں نے گھبراتے گھبراتے قبول کیا اور سائن کر دیے۔ ایک طرف میری چاچی بیٹھی رو رہی تھیں۔ ظاہر سی بات ہے انہیں صدمہ لگ چکا تھا، ان کی بیٹی جو اچانک سے گھر سے بھاگ گئی تھی، لیکن تقریب کی وجہ سے انہوں نے بمشکل خود کو سنبھال رکھا تھا۔ گاؤں والوں کو اس بات پر کافی حیرت ہو رہی تھی کہ اس لڑکی کی جگہ میری شادی کیوں ہو رہی ہے، دلہن اچانک سے بدل کیسے گئی، لیکن میرے گھر والوں نے انہیں اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔
اگر زیادہ کوئی صفائی وغیرہ دیتے تو یہ بات خراب ہو سکتی تھی اور لوگ کوئی بھی مطلب نکال سکتے تھے، اس لیے خاموش رہنا بہتر تھا۔ کھانے وغیرہ کے بعد میری رخصتی کا اعلان کیا گیا۔ مجھے رخصت ہو کر دوسرے گاؤں جانا تھا۔ گاؤں کی زندگی سے میں بالکل ہی ناواقف تھی۔ بہرحال سب سے مل کر میں گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ اپنے سسرال میں کسی کو بھی نہیں جانتی تھی، اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ ان کے مزاج کس طرح کے ہیں۔ ایک عورت میرے ساتھ بیٹھی تھی، اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ میری ساس ہے۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ وہاں پہنچ کر سب مجھے برا بھلا نہ کہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ جب میں دوسرے گاؤں پہنچی تو سب نے میرا بہت ہی اچھے سے استقبال کیا۔ وہ سب لوگ بہت ہی پرجوش تھے، لیکن جب انہیں بتایا گیا کہ دلہن وہ نہیں بلکہ کسی اور کو لایا گیا ہے تو سب حیران رہ گئے، لیکن میری ساس نے سارا معاملہ سنبھال لیا۔ گھر کی بات گھر میں ہی رہ گئی۔ گاؤں میں شادی کے موقع پر بہت سی رسمیں وغیرہ کی جاتی تھیں، اس لیے مجھے صحن میں بٹھا کر کافی دیر تک عورتیں آ کر مجھے دیکھتی رہیں اور طرح طرح کی رسمیں ہوتی رہیں۔ میں کافی زیادہ تھک چکی تھی اور اب صرف آرام کرنا چاہتی تھی۔ پچھلے کئی گھنٹوں سے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جب رسمیں ختم ہو گئیں تو مجھے میری نند میرے کمرے میں لے کر آئی۔ کمرہ بہت ہی اچھے سے سجایا گیا تھا۔ کمرے کو دیکھ کر ایک پل کو میں نے سوچا کہ یہ تو کسی اور کے لیے سجایا گیا تھا اور اب میں یہاں پر آ گئی ہوں۔ کتنا عجیب احساس ہے نا یہ۔ بہرحال مجھے اس سب کی عادت ڈالنی تھی۔ میں بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ باہر شادی کے ہنگامے زور و شور سے جاری تھے۔ مجھے کسی نے کہا تھا کہ یہ سب تو کئی دن تک چلتا رہے گا، گاؤں میں شادیاں ایسے ہی ہوتی ہیں۔ باقی سب تو ٹھیک تھا، لیکن مجھے اس بات کا ڈر لگ رہا تھا کہ میرا شوہر جو دراصل کسی اور سے شادی کرنے آیا تھا اب مجھے دلہن کے روپ میں دیکھ کر کیا رد عمل ظاہر کرے گا۔ نہ جانے وہ مجھے قبول بھی کرے گا یا نہیں۔ طرح طرح کے وہم مجھے ستا رہے تھے۔ اگر اس نے مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا تو میں کیا کروں گی، یا جو کچھ ہوا اس کا بدلہ مجھ سے لیا تو کیا ہوگا۔ ابھی بیٹھی میں انہی سوچوں میں مگن تھی کہ دربی دروازہ کھلا۔ میں سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ خوف کی وجہ سے میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میرا شوہر میرے پاس آ کر بیٹھا، کچھ پل مجھے دیکھتا رہا اور پھر کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ تم خوفزدہ ہو اور تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ تمہارے ساتھ یہاں کس طرح کا سلوک کیا جائے گا۔ دیکھو جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ تمہاری کزن نے جو کیا وہ اس کا عمل تھا۔ تمہارے گھر والوں کو زبردستی اس کی شادی نہیں طے کرنی چاہیے تھی، اس سے پہلے پوچھ لینا چاہیے تھا۔ بہرحال اب میں کیا کہوں، لیکن اب میری شادی تم سے ہو گئی ہے اور تم میری بیوی کے روپ میں میرے سامنے ہو۔ یقین رکھو کہ میں تمہیں کبھی بھی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ اس کے ایسا کہنے پر میں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں حیران رہ گئی تھی کہ اب بھی دنیا میں اچھے لوگ باقی ہیں۔ مجھے تو لگا تھا کہ میری زندگی بہت ہی اذیت ناک ہو جائے گی اور وہ مجھے قبول نہیں کرے گا، لیکن اب مجھے تسلی ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے ایسا کچھ نہیں کہا جس سے مجھے اہانت کا احساس ہوتا، بلکہ بہت ہی دل سے اس نے مجھے قبول کر لیا۔ میں بالکل پرسکون ہو گئی۔ اگلے دن صبح ہی دادی وغیرہ لوگ ناشتہ لے کر آ گئے۔ میں ان تمام رسموں سے ناواقف تھی۔ سب مجھ سے ایک ہی سوال کر رہے تھے کہ تم ٹھیک تو ہو نا، کچھ غلط تو نہیں ہوا۔ میں نے ان سب کو تسلی دی کہ نہیں، یہاں سب لوگ بہت ہی اچھے ہیں اور مجھ سے بہت ہی پیار اور عزت سے پیش آ رہے ہیں، کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ یہ سن کر سب نے سکھ کا سانس لیا۔ دادی نے مجھ سے کہا کہ ہم ڈر رہے تھے کہ ہم نے تمہیں اس بات پر مجبور کیا ہے اور کہیں تمہاری زندگی خراب نہ ہو جائے، لیکن شکر ہے کہ اب سب کچھ ٹھیک ہے۔ میں نے دادی کو تسلی دی کہ آپ پریشان مت ہوں، میں خوش ہوں۔ چاچی کی طبیعت کیسی ہے؟ دادی بولیں اس کی طبیعت کیسی ہو سکتی ہے، وہ تو رو رو کر بے حال ہو چکی ہے۔ اپنی بیٹی کا غم اور بے عزت ہونے کا غم اسے مارے جا رہا ہے۔ حالانکہ ہم اسے کئی بار سمجھا چکے ہیں کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اس میں ہماری بھی غلطی ہے، ہمیں لڑکی سے پوچھ لینا چاہیے تھا، لیکن ہم نے جلد بازی سے کام لیا۔ لیکن تمہاری چاچی کسی سے بات چیت بھی نہیں کر رہی، بس کمرے میں بند ہیں۔ آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو جائے گی، ابھی وقت لگے گا اسے۔ میرے پیرنٹس نے بھی ویڈیو کال کی اور مجھ سے بہت سے سوالات کیے۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میرے والدین چونکہ شادی میں نہیں آ سکے تھے، اس لیے ہم نے ولیمے کی تاریخ آگے کر دی تاکہ ان کے آنے پر ہی ولیمہ کیا جائے۔ اب مجھے بہت ہی شدت سے اپنے ماں باپ کے آنے کا انتظار تھا۔ اسی ہفتے کے آخر میں وہ لوگ آ رہے تھے۔ جب اماں بابا دونوں گاؤں پہنچے تو میں ان کے گلے لگ کر خوب روئی۔ دونوں نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ اب تم خوش تو ہو نا، اپنی زندگی میں کسی طرح کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ میں نے انہیں کہا نہیں، میں بالکل خوش ہوں، سب لوگ مجھ سے بہت ہی زیادہ پیار محبت کرتے ہیں، کسی طرح کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال ولیمے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب بہت ہی شاندار رکھی گئی تھی۔
میری چاچی ولیمے کی تقریب میں شریک نہیں ہو سکی تھیں، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ وہ اپنی بیٹی کی یاد میں ہر وقت روتی رہتی تھیں، لیکن ان کی بیٹی نہ جانے کہاں چلی گئی تھی جو اب تک واپس ہی نہ آئی تھی۔ کوئی بھی اسے ڈھونڈ نہیں پا رہا تھا، نہ ہی اس سے کسی طرح کا رابطہ ہو سکا تھا۔ اگر پتہ چل جاتا کہ وہ کہاں پر ہے تو کم سے کم اسے ڈھونڈ کر اس کی ماں کے سامنے لایا جا سکتا تھا۔ سب نے ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لی، لیکن اس کا کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ کچھ وقت پہلے تک میری زندگی بالکل ہی نارمل تھی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یوں اچانک میری کزن کی وجہ سے میری زندگی پلٹا کھا جائے گی۔ میں جو پردیس میں پلی بڑی تھی، یہاں کے رسم و رواج سے بالکل ناواقف تھی۔ میرے ابا گاؤں کو چھوڑ کر عرصہ دراز پہلے ہی پردیس میں آ گئے تھے۔ میری پیدائش وہیں پر ہوئی تھی۔ میں نے اپنی پڑھائی وغیرہ بھی وہاں پر ہی مکمل کی تھی۔ میرا کوئی بہن بھائی نہیں تھا، اکلوتی تھی، اس لیے اپنے ماں باپ کی خوب لاڈلی بھی تھی۔ انہوں نے مجھے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ باہر رہتے ہوئے بھی مجھے اچھی تربیت دی تھی۔ میں کسی بھی بری عادت کا شکار نہیں تھی اور لباس بھی خراب نہیں پہنتی تھی۔ ابا اکثر ہی گاؤں میں فون کرتے تھے اور میری بھی گھر والوں سے بات چیت کرواتے تھے، اس لیے میں سب کچھ جانتی تھی، مگر اب تک میں پاکستان نہیں آئی تھی۔ بہت بار اماں ابا سے کہا کہ مجھے پاکستان لے جائیں، لیکن یہاں پر میرے ابا کا ایک سٹور تھا اور وہ اسے چھوڑ کر نہیں آ سکتے تھے۔ اس لیے جب گاؤں سے ایک دن فون آیا کہ میری کزن کی شادی ہو رہی ہے اور ہمیں اس میں ضرور آنا ہوگا، دادی ابا سے کہہ رہی تھی کہ اب تک تم پاکستان آئے ہی نہیں ہو، جا کر واپس آنا بھول چکے ہو، لیکن اب تمہیں ہر حال میں آنا ہی ہوگا۔ تمہاری بھتیجی کی شادی ہے، اس میں تو شرکت کرنی ہی پڑے گی۔ میری ایک ہی کزن تھی، چاچو کی اکلوتی بیٹی۔ سب اس کی شادی کے لیے بہت ہی زیادہ پرجوش تھے۔ ایک بڑے خاندان میں اس کی شادی طے کی جا رہی تھی۔ اماں ابا کو روز دادی کا فون آتا اور وہ یہی بات کہتی کہ تم لوگ پاکستان آ جاؤ، کم سے کم شادی میں شریک ہونے تو آؤ، لیکن ابا کے کچھ مسئلے وغیرہ چل رہے تھے، اس لیے آنا ممکن نہیں تھا۔ ایسے میں اماں اور ابا نے مجھ سے کہا کہ بیٹی ہم تو وہاں جا نہیں سکتے، لیکن تم ہماری طرف سے شریک ہونے چلی جاؤ۔ پہلے تو میں حیران ہو گئی کہ میں کیسے جاؤں گی اور وہاں رہوں گی کیسے، لیکن پھر اماں اور ابا نے مجھے سمجھایا کہ اتنا مشکل نہیں ہے، ویسے بھی تم سب کو جانتی ہی ہو، وہاں سب تمہارا بہت دھیان رکھیں گے، کچھ دن کی ہی تو بات ہے۔ میں نے سوچا کہ ویسے بھی میں پاکستان جانا چاہتی تھی، یہ اچھا موقع ہے، چلی جاتی ہوں، اس لیے میں تیار ہو گئی۔ میں نے اپنا سامان وغیرہ پیک کیا۔ یونیورسٹی ویسے بھی ختم ہو چکی تھی اور میں فری تھی۔ ابا نے میرے ٹکٹ وغیرہ بھی کروا دیے تھے۔ ابھی شادی میں کافی دن باقی تھے، لیکن میں پہلے ہی ادھر آ رہی تھی۔ اس سے پہلے میں گاؤں وغیرہ اچھے سے گھومنا چاہتی تھی۔ میں جب پاکستان پہنچی تو ایئرپورٹ پر میرے چاچا مجھے لینے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ان سے مل کر میں بہت زیادہ خوش ہوئی۔ وہ بہت ہی نرم دل کے مالک تھے۔ مجھے ساتھ لیے گاؤں آئے۔ گاؤں کا ماحول دیکھ کر تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اتنا خوبصورت گاؤں تھا، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ گاؤں اتنا پیارا ہوگا۔ سب سے مل کر میں صحن میں ہی بیٹھ گئی۔ یہاں سب مل جل کر ہی رہتے تھے، جوائنٹ فیملی تھی اور اچھے خاصے لوگ تھے۔ گاؤں کے لوگ مجھے دیکھنے کے لیے آ رہے تھے، وہ کافی پرجوش تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ یہاں پر ہمارے گھر کی کافی زیادہ عزت کی جاتی ہے۔ میرے دادا گاؤں کا ہر فیصلہ خود کرتے تھے اور لوگ ان کی بات مانتے تھے۔ یہاں پر ہماری کافی زیادہ زمینیں بھی تھیں۔ میں نے اپنے کزنز کے ساتھ پورا گاؤں گھوما، ایک ایک جگہ کی تصاویر وغیرہ لیں۔ میں بہت زیادہ پرجوش ہو رہی تھی۔ اپنے گھر پر بھی بات کی اور اپنے ماں باپ سے کہا کہ مجھے یہاں آ کر بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے، میں پہلے کیوں نہیں آئی۔ مجھے خوش دیکھ کر وہ لوگ بھی خوش تھے۔ یہاں کے دیسی کھانے مجھے بہت ہی ذائقے دار لگ رہے تھے۔ میں روزانہ اپنے ماں باپ سے بات کرتی اور انہیں گاؤں کی ایک ایک چیز کے بارے میں بتاتی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں پورے زور و شور سے جاری تھیں۔ مجھے بھی کافی زیادہ شاپنگ وغیرہ کروائی گئی۔ میری دادی نے بتایا تھا کہ یہاں پر شادی کی بہت سی تقاریب ہوتی ہیں اور کئی کئی دن تک شادی جاری رہتی ہے۔ یہ میرے لیے بہت ہی نئی بات تھی، کیونکہ میں نے تو ابھی تک صرف عام سی شادیاں دیکھی تھیں جو ایک دو دن میں ہی ختم ہو جاتی تھیں، لیکن یہاں پر جب سے میں آئی تھی شادی کی طرح طرح کے فنکشن ہو رہے تھے۔ لیکن ایک بات جو میں نے محسوس کی وہ یہ تھی کہ میری کزن جس کی شادی ہونے والی تھی وہ بالکل بھی خوش نظر نہیں آ رہی تھی، ہمیشہ الگ تھلگ بیٹھی رہتی۔ جب بھی میں کسی سے اس بارے میں پوچھتی تو وہ کہتے کہ یہ تو نارمل سی بات ہے، وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر دوسرے گھر جائے گی اسی لیے اداس ہے۔ لیکن مجھے یہ اداسی نہیں بلکہ کچھ اور ہی لگتا تھا۔ لیکن چونکہ میں یہاں پر نئی نئی آئی تھی اس لیے میں نے کچھ زیادہ سوالات بھی نہیں کیے۔ ایک رات جب مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو میں اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ مجھے ایک طرف سے کسی کے باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی، لگ رہا تھا جیسے کوئی رو رہا ہے۔ آواز پچھلے باغیچے سے آ رہی تھی۔
میں آہستہ آہستہ چلتی پچھلے باغیچے کی طرف آئی تو دیکھا کہ ایک طرف میری وہ کزن بیٹھی ہوئی تھی جس کی شادی تھی۔ وہ کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے رو رہی تھی۔ مجھے اس کی باتیں سنائی تو نہیں دے رہی تھیں، لیکن میں اس کے پاس آ کر جیسے ہی بیٹھی اس نے فوراً سے موبائل بند کر لیا اور اپنے آنسو کو پونچھ کر اٹھ کر جانے لگی۔ میں نے ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا اور کہا کہ کیا بات ہے، تم ہر وقت ایسے پریشان کیوں رہتی ہو؟ کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ، ہم سب اسے حل کر دیں گے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ کچھ بھی نہیں۔ یہ کہہ کر اپنا ہاتھ چھڑوا کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ضرور ہے، لیکن وہ اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہ رہی ہے، اور ظاہر سی بات ہے میں زبردستی تو نہیں کر سکتی تھی۔ اگر وہ نہیں بتانا چاہ رہی تو میں کیسے پوچھ سکتی تھی؟ اگلے دن صبح میں نے دادی سے اس بارے میں بات کی تو وہ کہنے لگی تمہارا وہم ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے، تم پریشان مت ہو، کچھ ہی دن میں شادی ہونے والی ہے، وہ اس بات سے پریشان ہوگی کہ یہ گھر چھوڑ کر جانا پڑے گا، گھر بھر کی ڈاڈلی رہی ہے نا اس لیے۔ انہوں نے ایک بار پھر سے یہ کہہ کر ٹال دیا، لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ شادی کی کسی بھی تیاری میں خوشی خوشی حصہ نہیں لے رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے زبردستی کی جا رہی ہے۔ بہرحال میں نے اس معاملے میں مزید کچھ بولنا مناسب نہیں سمجھا، ورنہ سب لوگ مجھے ہی غلط سمجھتے۔ ایک دو بار میں اس کے سسرال والوں سے ملی تھی، رسمی سی بات چیت ہوئی تھی، وہ لوگ کافی سلجھے ہوئے لگتے تھے۔ شادی کی تیاریاں پورے زور و شور سے ہو رہی تھیں، ہر وقت گھر میں گہما گہمی رہتی تھی، کبھی کسی چیز کی خریداری کی جاتی تو کبھی کسی چیز کی۔ جوں جوں شادی کا دن قریب آ رہا تھا سب بہت ہی مصروف رہنے لگ گئے تھے، میں بھی ان کاموں میں سب کا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ یہ سب میرے لیے بہت ہی نیا تھا، اس لیے مجھے بہت مزہ آ رہا تھا۔ مہندی والے دن سب لوگ گھر کے صحن میں جمع تھے جہاں پر تقریب کا انتظام کیا گیا تھا۔ میں بھی خوب تیار ہو کر مہندی کے اس فنکشن میں حصہ لینے کے لیے بہت ہی پرجوش تھی، پہلی بار اس طرح کے فنکشن کو دیکھنے والی تھی۔ سب مہمان آ گئے تو دادی نے کہا کہ دلہن کو تو لے کر آ جاؤ، دلہن کے بنا مہندی کا فنکشن کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اندر گئے اور اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن وہ کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ جیسے ہی دروازہ کھول کر اندر جھانکا تو دیکھا کہ وہ کہیں پر بھی نہیں تھی۔ میں ایک دم سے پریشان ہو گئی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو وہ یہاں پر تھی، اب اچانک سے کہاں چلی گئی؟ میں نے فوراً سے جا کر چاچی کو اطلاع کی کہ دلہن کہیں پر بھی نہیں مل رہی ہے، وہ اپنے کمرے میں نہیں ہے، کیا آپ نے اسے کہیں دیکھا ہے؟ یہ سن کر چاچی پریشان ہو گئی اور مجھے کہنے لگی کہ کہاں جا سکتی ہے، اپنے کمرے میں ہی تو تھی، تیار ہو کر آنے والی تھی، سب مہمان انتظار کر رہے ہیں، اب پتہ نہیں یہ لڑکی کہاں چلی گئی ہے۔ میرے ساتھ وہ اس کے کمرے میں آئیں اور ایک بار پھر پورا کمرہ دیکھا، لیکن وہ کہیں پر بھی نہیں تھی۔ دادی نے ہم دونوں کو پریشان دیکھا تو کہنے لگیں کہ کیا ہوا، تم سب لوگ کہاں چلے گئے ہو، اتنا پریشان کیوں ہو؟ چاچی نے انہیں بتایا کہ دلہن تو مل ہی نہیں رہی۔ یہ سن کر وہ بھی پریشان ہو گئیں اور کہنے لگیں آہستہ بولو، کسی مہمان کے کان میں یہ بات نہیں جانی چاہیے، آخر وہ کہاں جا سکتی ہے، یہیں کہیں پر ہوگی، سب مل کر اسے ڈھونڈتے ہیں۔ گھر میں سب کو یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ وہ غائب ہے۔ سب لوگ اچانک سے بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے، ہر جگہ اسے ڈھونڈ رہے تھے، لیکن وہ کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہم نے گھر کا ایک ایک کمرہ چھان لیا، باغیچہ بھی دیکھ لیا، لیکن وہ کہیں پر بھی نہیں تھی۔ پریشانی کی وجہ سے سب ایک ہی کمرے میں بیٹھے اسی بات کو سوچ رہے تھے کہ اچانک سے وہ کہاں گم ہو گئی، تھوڑی دیر پہلے تو یہیں پر تھی، کسی نے بھی اسے باہر جاتے نہیں دیکھا تھا۔ دادی کہنے لگیں کہیں وہ گھر سے چلی تو نہیں گئی؟ یہ سن کر چاچی پریشان ہو گئیں۔ جب اس کے کمرے کی اچھے سے تلاشی لی گئی تو وہاں پر ایک خط ملا جس میں لکھا تھا کہ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں، آپ میں سے کسی نے بھی مجھ سے نہیں پوچھا اور زبردستی میری شادی کر دی، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، وہ غریب ہے، میں جانتی ہوں آپ لوگوں میں سے کوئی بھی اسے قبول نہیں کرے گا، اس لیے میں یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ یہاں سے جا رہی ہوں، مجھے ڈھونڈنے کی یا میرے پیچھے آنے کی کوشش مت کرنا۔ وہ خط پڑھ کر ہم سب پریشان ہو گئے۔ دادی نے کہا کہ یہ بات گھر سے باہر نہیں جانی چاہیے ورنہ ہماری بہت زیادہ بے عزتی ہوگی۔ گاؤں بھر میں اس کی تلاش شروع کر دی گئی، لیکن وہ کہیں پر بھی نہیں مل رہی تھی۔ ظاہر سی بات ہے وہ جا چکی تھی تو کہاں سے ملتی۔ میرا شک صحیح ثابت ہوا تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ وہ اس شادی سے خوش نہیں ہے۔ کاش وہ پہلے گھر والوں کو یہ سب بتا دیتی تو آخری وقت میں سب کو اتنا شرمندہ نہ ہونا پڑتا، یا گھر والے ہی شادی طے کرنے سے پہلے اس سے پوچھ لیتے۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی، پتہ نہیں اب کیا ہوگا، شادی تو ہونے کا کوئی چانس تھا ہی نہیں، ظاہر سی بات ہے دلہن ہی نہیں تھی تو شادی کیسے ہوتی۔ میں جانتی تھی کہ اگلے کئی دن تک گھر کا ماحول بہت ہی افسردہ رہے گا۔
میں اپنے کمرے میں بیٹھی سب کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ اسی وقت میرے کمرے کا دروازہ بجا اور دادی اندر داخل ہوئیں۔ ان کے ساتھ ساتھ باقی سب گھر کے بڑے بھی موجود تھے۔ میں حیران ہوئی کہ وہ سب کے سب ایک ساتھ میرے کمرے میں کیوں آئے ہیں۔ میں ایک دم سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور دادی سے کہا کہ کیا ہوا ہے، کیا بات ہے، خیریت تو ہے نا؟ وہ بولی ہاں بیٹی خیریت ہے، تم بیٹھو تو صحیح، ہمیں تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ نہ جانے کیا بات تھی جو وہ سب ایک ساتھ یہاں آ گئے تھے۔ میں پریشان ہو رہی تھی۔ دادی نے کہا اپنے پاپا کو کال میں لاؤ۔ دادی کے کہنے پر میں نے پاپا کو ویڈیو کال کی۔ پاپا اور امی دونوں ہی کال پر تھے۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر دادی نے مجھ سے کہا کہ دیکھو بیٹا، اب ہماری عزت تمہارے ہی ہاتھ میں ہے، خاندان میں اور کوئی لڑکی نہیں ہے، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری کزن کی جگہ ہم تمہیں رخصت کریں گے۔ یہ سن کر میں اپنی جگہ سے اچھل کر رہ گئی۔ میں نے دادی سے کہا کہ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں، شادی تو کزن کی ہونی تھی نا، تو اب مجھے کیوں رخصت کیا جا رہا ہے، میں کیسے رخصت ہو سکتی ہوں؟ لیکن وہ سب مجھے بولنے لگے کہ دیکھو بیٹا، تمہیں ہماری بات ماننی ہی پڑے گی، ہماری تم سے امیدیں وابستہ ہیں اور کوئی راستہ نہیں بچا ہے۔ اگر تم نے شادی سے انکار کر دیا تو ہم سب گاؤں والوں کے سامنے منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ تمہارے دادا کی طبیعت بھی خراب ہو رہی ہے اور تمہاری چاچی بھی بہت زیادہ پریشان ہیں۔ لڑکے والوں سے بات کر لی ہے، تمہارے ماں باپ بھی اس بارے میں جانتے ہیں، ہم سب راضی ہیں، بس تمہاری ہاں کے منتظر ہیں۔ میں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ مجھے کیا فیصلہ لینا چاہیے، یوں اچانک شادی ٹھیک رہے گی یا نہیں۔ بہرحال سب کے کہنے پر میں آخرکار ہار گئی اور میں نے ہاں کر دی۔ شادی کے بعد رخصت ہو کر دوسرے گاؤں چلی آئی۔ شادی کے بعد میری زندگی نارمل تھی۔ میں جو سمجھ رہی تھی کہ مجھے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور یہاں دھتکار دیا جائے گا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ مجھے میرے شوہر اور اس کے گھر والوں نے بہت ہی اچھے سے قبول کر لیا۔ میرا شوہر مجھ سے محبت کرنے لگا اور ہماری زندگی اچھی خاصی گزرنے لگی۔ میں اپنی زندگی میں مکمل طور پر سیٹ ہو گئی تھی۔ ولیمے کی تقریب پر میرے ماں باپ بھی آ گئے تھے۔ ان کے گلے لگ کر میں خوب روئی۔ ولیمے کے کچھ دن بعد ہی وہ لوگ واپس چلے گئے۔ شادی کے فنکشن وغیرہ ختم ہوئے اور زندگی معمول پر آئی تو میں نے بھی گھر پر توجہ دینا شروع کر دی۔ مجھے گھر کے کام کاج کرنے آتے تھے۔ میری امی نے مجھے سب کچھ سکھا رکھا تھا۔ بس گاؤں کی کچھ چیزیں نہیں پتہ تھی، وہ بھی آہستہ آہستہ میں نے سیکھنا شروع کر دیں۔ یہاں مجھے کسی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا تھا۔ میرے شوہر بہت بڑے زمیندار تھے۔ یہاں ان لوگوں کی بہت سی زمینیں تھیں۔ وہ ہر وقت زمینوں پر ہی اپنے کام میں مصروف رہتے تھے۔ گھر کے پچھلے حصے میں ایک بہت بڑا باغیچہ بنا ہوا تھا۔ میری دادی لوگوں کے گھر میں بھی باغیچہ تھا، لیکن یہ والا باغیچہ بہت پیارا اور بہت ہی خوبصورت تھا۔ یہاں طرح طرح کے پودے لگے ہوئے تھے۔ مجھے ہمیشہ سے باغبانی کا شوق تھا۔ پودے دیکھ کر مجھے بہت ہی خوشی محسوس ہوتی تھی۔ میرے شوہر اکثر ہی شہر سے پودے وغیرہ لایا کرتے تھے، جنہیں میں یہاں پر لگا دیتی تھی۔ باغیچے کے بیچوں بیچ ایک فوارہ بنا ہوا تھا جو بہت ہی خوبصورت منظر پیش کرتا تھا۔ دن کا ایک بڑا حصہ میں اسی باغیچے میں گزارتی تھی، لیکن اکثر ہی میرا شوہر مجھے کہتا تھا کہ باغیچے میں زیادہ مت رکا کرو، اور جب بھی میں کوئی پودا لگانے لگتی وہ اپنی نگرانی میں کھدائی کرواتا تھا۔ مجھے اس بات پر کافی حیرت ہوتی تھی۔ میں جو خود اپنے ہاتھوں سے مٹی کھود کر اس میں پودا لگانا چاہتی تھی، میرا شوہر مجھے منع کر دیتا تھا۔ بہرحال میں نے اس کی اس بات پر کبھی بھی کوئی شکوہ نہیں کیا۔ میں رشتے میں کوئی بدمزگی نہیں پیدا کرنا چاہتی تھی، اس لیے خاموش ہو جاتی۔ ایک دن بارش کافی زیادہ تیز ہوئی۔ تیز بارش کی وجہ سے باغیچے کے بہت سے پودے نکل گئے۔ وہ پودے جو میں نے نئے نئے لگائے تھے وہ سب کے سب باہر آ گئے اور پورے باغیچے میں مٹی ہی مٹی پھیل گئی۔ ہر طرف کیچڑ ہی کیچڑ تھا۔ جب بارش رکی تو میں نے سوچا کہ باغیچے کی صفائی کی جائے۔ میرا شوہر کسی کام سے شہر گیا ہوا تھا، اس کی غیر موجودگی میں ہی میں نے باغیچے کی صفائی کرنا شروع کر دی۔ سارا کیچڑ وغیرہ صاف کیا اور جو پودے نکل گئے تھے انہیں ایک طرف رکھ دیا۔ میرا ارادہ تھا کہ جب مٹی سوکھے گی تو میں اس میں کھدائی کر کے پودے واپس لگا دوں گی، کیونکہ ابھی بھی تھوڑا بہت پانی جمع تھا۔ اسی رات میرے شوہر نے فون کر کے کہا تھا کہ انہیں شہر میں تھوڑا زیادہ کام ہے، اس لیے وہ اس ہفتے واپس نہیں آ سکیں گے۔ میں جو ان کے واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی، پھر میں نے سوچا کہ چلو میں خود ہی یہ سارا کام کر دوں گی۔ ویسے تو مجھے کھدائی کرنے سے وہ منع کرتے تھے، لیکن اب کوئی چارہ نہیں تھا، مجھے خود ہی کرنا تھا، ورنہ یہ پودے خراب ہو جاتے اور مرجھا جاتے۔ مجھے یہ بہت ہی زیادہ پسند تھے، اس لیے میں انہیں خراب نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ جب باغیچے سے پانی اتر گیا اور وہ صاف ستھرا ہو گیا تو میں نے وہ پودے نکالے اور کدال لے کر باغیچے میں آ گئی۔ میں نے کدال اٹھا کر زمین کھودنا شروع کر دی۔ میں زمین کھودتی جا رہی تھی۔ اسی وقت کدال کے ساتھ کچھ پھنسا۔
میں نے جب اسے باہر نکالا تو اس میں سے کسی لڑکی کے کچھ کپڑے نکلے۔ مجھے کافی حیرت ہوئی کہ کسی کے کپڑے اس زمین کے اندر کیا کر رہے ہیں۔ دوپٹے کے اندر کچھ بندھا ہوا تھا۔ میں نے دوپٹہ کھولا تو دیکھا اس میں کچھ تصاویر تھیں۔ جب میں نے تصاویر کو اٹھا کر ان پر سے مٹی جھاڑ کر انہیں دیکھا تو میری گویا جان ہی نکل گئی، کیونکہ وہ تصاویر تو میری اسی کزن کی تھیں جو اپنی شادی کے دن گھر سے بھاگ گئی تھی اور جس کی جگہ میری شادی کر دی گئی تھی۔ اس لڑکی کی تصاویر یہاں کیا کر رہی ہیں؟ تصویروں میں موجود لباس اس مٹی کے اندر سے ملنے والا لباس ہی تھا، یعنی دونوں ایک ہی لباس تھے، مطلب یہ کپڑے اسی کزن کے تھے۔ یہ سوچ کر ہی میری روح کانپ سی گئی کہ آخر میرے گھر کے باغیچے میں اس کے کپڑے اور تصاویر کیا کر رہی ہیں۔ میں فوراً سے پریشان ہو گئی اور ان تمام چیزوں کو لے کر اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں اور کس سے اس بات کا ذکر کروں۔ اگر اپنے شوہر کو بتاتی تو وہ ضرور مجھے اس بات پر ڈانٹتے کہ تم نے زمین خود سے کیوں کھودی، اور یہ میری کزن کا معاملہ تھا، میں کس سے کہتی۔ میں نے ایک فیصلہ کیا اور ایک بیگ کے اندر وہ تمام چیزیں ڈالیں اور اپنی ساس کے پاس آ کر ان سے کہا کہ مجھے دادی لوگوں کے گھر جانا ہے، کچھ کام ہے، شام تک میں واپس آ جاؤں گی۔ پھر میں ڈرائیور کے ساتھ اپنے گاؤں آ گئی۔ سب مجھے دیکھ کر خوش ہو گئے، لیکن میرے چہرے پر پریشانی کے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ دادی نے مجھ سے کہا کہ آخر کیا ہوا ہے۔ میں نے بیگ سے وہ چیزیں نکال کر ان کے سامنے رکھ دیں۔ وہ کپڑے دیکھتے ہی میری چاچی کہنے لگیں، یہ تو میری بیٹی کے کپڑے ہیں۔ میں نے ان سے کہا جی ہاں، اور ساتھ میں اس کی تصاویر بھی اس مٹی میں دبی ہوئی تھیں۔ یہ کہہ کر میں نے وہ تصویریں ان کے سامنے رکھ دیں۔ وہ تصویریں دیکھتے ہی انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ تو اس کی یونیورسٹی کے ایک فنکشن کی تصویریں ہیں۔ وہ شہر میں ہاسٹل میں رہ کر پڑھائی کرتی تھی، وہیں پر ایک فنکشن تھا، تب اس نے یہ تصاویر بنوائی تھیں۔ آخر تمہیں یہ سب کہاں سے ملا؟ جب میں نے انہیں بتایا کہ یہ میرے گھر کے باغیچے میں دبی ہوئی تھیں تو یہ جان کر وہ سب پریشان ہو گئے کہ آخر یہ چیزیں وہاں کیا کر رہی تھیں۔ اب اس بات کا جواب تو صرف میرے سسرال والے ہی دے سکتے تھے۔ میں نے دادی سے کہا کہ میں نے وہاں پر اس بارے میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا ہے، سیدھا آپ کے پاس ہی آ گئی، اب آپ بتائیں کیا کرنا ہے۔ دادی کہنے لگیں کہ تم نے یہ اچھا کیا، ایسا کرو تم اپنے گھر جاؤ اور اس بات کا ذکر کسی سے بھی مت کرنا۔ جب تمہارا شوہر شہر سے واپس آ جائے گا تو اسے لے کر یہاں پر آنا، ہم خود اس سے بات کریں گے، تب تک تم بالکل خاموش رہنا۔ دادی کی بات مان کر میں خاموشی سے گھر آ گئی اور کسی سے کچھ بھی نہیں کہا۔ میرے شوہر شہر سے آئے تو میں انہیں ساتھ لیے اپنے گاؤں آئی۔ انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ میں آخر انہیں کس لیے لے کر جا رہی ہوں۔ جب ہم گاؤں پہنچے تو دادی نے چپ چاپ وہ چیزیں میرے شوہر کے سامنے رکھ دیں۔ ان کپڑوں اور تصاویر کو دیکھتے ہی میرے شوہر کے چہرے کا رنگ اچانک سے تبدیل ہو گیا، جس سے یہ بات صاف ظاہر ہو گئی کہ وہ اس سب کے بارے میں پہلے سے جانتے تھے۔ شاید اسی وجہ سے وہ مجھے خود سے زمین کھودنے سے منع کرتے تھے۔ کچھ تو گڑبڑ تھی اور یہ لوگ کچھ چھپا رہے تھے۔ میرے تایا اور باقی لوگوں نے جب سختی سے میرے شوہر سے سوالات کیے تو اس نے کہا کہ میں سب کچھ بتاتا ہوں۔ دراصل ہم لوگ ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ اس وقت میرا ایک بہت ہی قریبی دوست اسے پسند کرتا تھا۔ یونیورسٹی کے فنکشن میں اس نے ہی اس کی تصاویر وغیرہ لیں۔ ہم سب اسے سمجھاتے تھے کہ یہ ممکن نہیں ہے، وہ لڑکی تم سے شادی نہیں کرے گی، کیونکہ ہم سب جانتے تھے کہ وہ ایک اور گاؤں سے ہے اور اتنا آسان نہیں ہے اس سے شادی کرنا۔ لیکن میرا دوست اس کے پیچھے پڑ گیا۔ یونیورسٹی ختم ہونے کے بعد وہ اپنے گاؤں واپس آ گئی۔ کچھ عرصے بعد میرے لیے رشتوں کی تلاش شروع ہوئی تو اسی سے رشتہ طے ہو گیا۔ یہ بات میں پہلے نہیں جانتا تھا، لیکن جب اماں نے اس کی تصویر میرے سامنے رکھی تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا اور اپنے دوست کو اس بات کی خبر دے دی۔ میرا دوست ہر حالت میں اسے حاصل کرنا چاہتا تھا، اس لیے ایک رات ہم سب نے شادی سے 2 دن پہلے ایک منصوبہ بنایا اور آپ کے گھر کی بیٹی کو آپ کے گھر سے ہی اغوا کر کے لے گئے۔ یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ ہم نے وہاں پر ایک جھوٹا خط رکھ دیا جس کے مطابق وہ خود ہی گھر سے بھاگی ہے۔ ہم نے لڑکی کو اپنے دوست کے حوالے کر دیا، اس کے بعد کیا ہوا کچھ پتہ نہیں چلا۔ لیکن شادی سے ایک رات پہلے ہی مجھے میرے دوست کا فون آیا۔ وہ کافی زیادہ گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ جب میں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ اس کے گھر میں پہنچا تو دیکھا کہ اس کی حالت بہت ہی خراب تھی اور وہ رو رہا تھا۔ ہم نے جب اس سے پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ لڑکی اس کے ساتھ رہنے کو راضی نہیں تھی، وہ بھاگ کر اپنے گھر آنا چاہتی تھی، لیکن میرے دوست نے اسے روکنے کے لیے اس کی عزت خراب کر دی۔ اس کا خیال تھا کہ اس طرح سے وہ ہمیشہ اس کے پاس رہے گی اور واپس نہیں جائے گی، لیکن اس زبردستی میں اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس نے اتنا ظلم کیا کہ اس لڑکی کی جان ہی چلی گئی۔ اب وہ کافی زیادہ پریشان تھا۔ شادی سے کچھ دن پہلے تک وہ اسے فون کر کے بھی پریشان کرتا رہا تھا۔
وہ لڑکی اس کے ساتھ رہنے کو بالکل راضی نہیں تھی۔ وہ وہاں سے جانا چاہتی تھی، لیکن اب معاملہ بہت زیادہ خراب ہو چکا تھا۔ ہم نے کسی نہ کسی طرح اسے کہیں دفنا دیا اور اس کے بعد اس کے کپڑے اور تصاویر میں نے اپنے گھر کے پچھلے باغیچے میں دفنا دیے۔ یہ سب ہم نے بہت ہی جلد بازی میں کیا تھا، اس لیے جب آپ لوگوں نے لڑکی کی غیر موجودگی کی وجہ سے میری شادی دوسری لڑکی سے طے کر دی تو میں نے خاموشی سے اس بات کو قبول کر لیا اور اپنے گھر والوں کو بھی منا لیا۔ کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ راز کھل ہی جائے گا۔ یہ سب سوچ سوچ کر اکثر ہی مجھے ڈر لگتا تھا اور رات کو مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ مجھے ہمیشہ اس بات کا ڈر رہتا تھا کہ کہیں کسی کو اس بارے میں کچھ پتہ نہ چل جائے۔ میرا وہ دوست بہت ہی زیادہ پریشانی کا شکار ہے، تقریباً نیم پاگل سا ہو چکا ہے۔ میں نے اس کی خاطر یہ سب سے چھپائے رکھا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ اپنی بیٹی کے لیے بہت زیادہ پریشان ہیں اور اسے تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے اندر کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ آپ کو سچائی بتا سکوں۔ اپنے شوہر کے منہ سے یہ سب سن کر تو میں شدید ترین حیرت کا شکار ہو گئی۔ میری چاچی ایک بار پھر سے رونے لگ گئی اور کہنے لگ گئی کہ ہم سب سمجھ رہے تھے کہ وہ ہماری عزت داغدار کر کے گھر سے بھاگ گئی ہے، اور دیکھو بیچاری کے ساتھ کیا ہوا۔ میں اپنی بیٹی کو کتنا برا بھلا کہتی رہی اور انہوں نے میری بیٹی کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا۔ گھر والے سبھی بہت ہی زیادہ غصے میں آ گئے تھے۔ میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ گھر واپس نہیں گئی، اس نے حرکت ہی ایسی کی تھی۔ اس کے دوست کو ڈھونڈا گیا، میری کزن کی قبر بھی مل گئی۔ ہم نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ اسے اس کے کیے کی سزا تو ملنی ہی چاہیے تھی۔ میری معصوم کزن کی زندگی اس نے برباد کر دی تھی، اس پر اتنا بڑا ظلم کیا، اور اس سب میں میرے شوہر نے اس کا ساتھ دیا۔ یہ سوچ کر ہی مجھے تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ ہم سب جو اتنے دن سے اپنی کزن کو ہی برا بھلا کہتے آ رہے تھے، اب حقیقت کھلی تو پچھتاوا ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں ان لوگوں نے اسے کتنی تکلیف پہنچائی ہوگی۔ میں نے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ میں مزید اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ کچھ دن بعد میرے شوہر نے مجھے طلاق بھجوا دی۔ اس سے پہلے اس نے مجھ سے کئی بار کہا کہ وہ مجھے طلاق نہیں دینا چاہتا ہے، میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے، لیکن میں نے اس کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا۔ یہی بہتر تھا، ورنہ میں ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے ہوئے اس پچھتاوے کا شکار ہوتی کہ میں ایک ظالم انسان کے ساتھ رہ رہی ہوں جو کہ میری کزن کا بھی مجرم ہے۔ اس لیے بہتر تھا کہ میں یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں۔ میں نے اپنے والدین سے بات کی اور اپنے ٹکٹ کروا کر واپس چلی آئی۔ اب اس واقعے کو کافی عرصہ گزر گیا ہے، لیکن اکثر اوقات مجھے یہ سب کچھ یاد آتا ہے اور مجھے پچھتاووں میں گھیر لیتا ہے۔ کاش ہم سب اسے سمجھنے کی کوشش کرتے تو آج حالات تبدیل ہوتے، یہ سب نہ ہوتا اور وہ آج ہمارے بیچ موجود ہوتی۔